بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے حصے میں آزمائشیں جو ہیں وہ پہلے سے آ جاتی ہیں، لیکن پھر جو درجات بھی ہمیں اسی حساب سے بڑھ کے ملتے ہیں۔ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مثال دیکھیں تو سب کچھ ان کی زندگی میں بہترین چل رہا تھا، اور اچانک ہی ان کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں کے اندھیروں میں پھینک دیا، اور پھر آزمائش ایک کے بعد ایک دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہاں سے کہاں جو ہے لے جاتا ہے، اور پھر دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہیں وہ ان پہ نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، تو وہ ابتدا سے ہی آتش نمرود سے ہوتی ہے ان کی۔ وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت خدا کے تھے، لیکن پھر باقی سب کچھ تو بعد میں آیا۔ تو یہ جو میں اور آپ ہیں نا، جنہیں لگتا ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، جو کبھی شدت تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں، باقی کیوں نہیں، سب تکلیفیں میرے لیے ہیں۔ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، شدید مشکل کے بعد بھی بے حد ہی آسانی آتی ہے، جیسے اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ ایک مشکل کے ساتھ دگنی آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جب دل آپ لوگوں کا گھبرانے لگے تو صرف خود کو یہ بات یاد دلایا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں آپ ہم سب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے گرینڈ پلان کے ساتھ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ جہاں سے ہمارے گمان بھی نہیں، ایسے کہ ہم نے سوچا تک نہیں ہوگا، اتنی کہ ہمارے خواب و خیال سے بڑھ کر۔ اللہ پھر فرماتا ہے سورہ زوا میں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ گے، تو پھر تم لوگ کیوں پریشان ہوتے؟ بس اللہ کا در کھٹکاتے رہو، اللہ بہتر سے بہترین دے گا اور مشکلات کو آسانی میں بدلے گا۔